آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان۔ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماہر قانون جناب فیاض احمد مہر صاحب موجود ہیں، جو کہ سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں اور آج ہماری نشست میں شامل ہیں۔ ہمارا موضوع ہے عوام کی عدالت اور آج کی بات، کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عدلیہ میں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، ان کو عدلیہ کو کیسے فعال بنایا جائے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہے ادارے کو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی ابتدائی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ناظرین کے لیے آگاہی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی طور پر جی میں اوریجنلی تو ڈسٹرکٹ بہاری سے میرا تعلق ہے، میل سی ہے اس کی تحصیل ہے۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میلسی سے، اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج ملتان، اس کو عرف عام میں بوسن روڈ کہتے ہیں، یا ایمرسن کالج تھا، وہاں سے پھر میں میری گریجویشن ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے، جی اور اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے لاء کیا، پریکٹس اسٹارٹ سر، کی جیسا کہ 2000۔ آپ مذہبی گھرانے کے ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، سوال یہ ہے کہ ماضی اور مجوزہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں جی ہمیشہ۔ جب وہ جو معاشرہ اسٹیگننٹ ہوتا ہے یا رک جاتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ تو بیسیکلی یہ جو ہماری مملکت پاکستان ہے، اسلام کے نام پر ہم نے اس کو حاصل کیا تھا، جی تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس حد تک ہم اس کو، وہ جو اسلامی شعار تھے اس تک تعبیر نہیں کر سکے جس کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور حکومت میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس میں ایک خاص لیول تک آپ کا قرآن پاک نازلہ لازمی قرار دیا گیا۔ جی اسی طرح ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو قرآن پاک یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف روشناس نہ کرائیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری دنیاوی تعلیمات اچھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو سر، موجودہ وقت میں نظام تعلیم کو اور اسلامی تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے؟ اس میں جی اصل میں تو جو ہمارا تعلیمی نظام ہے ابھی بھی ہم وہی جو انگریز کا جی نظام ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ جب تک ہم اس کو اوریجنلی جو ہمارا اپنا سسٹم ہے اس کو نہیں اوریجنیٹ کریں گے تب تک ہم اس کو فال نہیں کر سکتے۔ جی اس کے لیے ہمیں اپنی جو روایات ہیں، جو ہماری اپنی وہ تعلیمات ہیں اس کو ہم لے کے چلیں گے تو پھر جا کے کہیں ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ لیکن آج تک ہم نے شاید کوشش ہی نہیں کی جی کہ ہم نے اپنا نظام تعلیم بدلنا ہے، ہم ہوں، نے وہی سسٹم ابھی تک لے کے چل رہے ہیں جو ہمیں انگریز دے کے جی چلے۔ اس لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں ہمیں اس معاملے میں۔ سر، اعلیٰ تعلیم کے بعد آپ کو شعبہ وکالت کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ جی بالکل، میں اس میں اپنی فیملی کا پہلا آدمی ہوں، ہوں، پہلے میرے سے کوئی اس شعبے میں نہیں تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو جب میں یہاں لاہور آیا دیکھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ماسٹر کیا تھا میس کمیونیکیشن ماشاء اللہ، میں، جرنلزم جی کہتے ہیں، جی اس جی میں بھی کیا تھا۔ اور کچھ عرصہ شروع میں نے روزنامہ جنگ میں بھی کام کیا، ماشاء اللہ، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نہیں وہ میرا پروفیشن نہیں ہے۔ جی اس کو میں نے خیر بات کہا اور پھر میں نے یہ سٹارٹ لیا، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس پروفیشن میں اتنا عزت دی، اتنا وہ دیا کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی لے کے چلتا رہا۔ جی پہلے میں اپنے بچپن میں یا شروع میں ہمارا پیپلز پارٹی سے تعلق رہا، اس کے ہوں، بعد میں جب اس پروفیشن میں آیا تو میرا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق جڑا، اور میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں انصاف لائر فورم کا ایڈ ہاک کی بنیاد پر سپریم کورٹ کا حصہ بنانا آپ کے خیال میں بھی یہ درست فیصلہ ہے یا غلط ہے؟ اب اصل میں ہم ملک کو ادھار بیس پہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ جی فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، کبھی بھی فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب ہوں، دیکھیے آپ کی جوڈیشری موجود ہے،
آپ ان سے فیصلے کروائیں, وہ فیصلے کریں, کیوں نہیں کر پا رہے, کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ ڈھاکزم بلاتے ہیں. جی ایک بڑی مشکل سے اس کو ختم کیا جاتا ہے, پھر کوئی ایک ایسا بندہ آتا ہے جو اس کو ڈھاکزم کو زندہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں میں اس کو بالکل ناپسند کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے, جو ہماری موجودہ جوڈیشری ہے اس کو آگے آنا چاہیے اور اسٹیپ لینے چاہیے آگے. سر نئی عدالت کے قیام کے حوالے سے حکومت وقت نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیمی بل پیش کیا ہے. وکلا برادری کا احتجاج جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی عدالت قائم ہونے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جی آئینی حکومت, آئینی عدالت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی دیکھیے جی, ہائی کورٹ آئینی عدالت ہے, جی سپریم کورٹ آئینی عدالت جی ہے. اس کے بعد کون سا آئین ہے جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں؟ آئین تو یہی کہتا ہے کہ یہ دو آئینی عدالتیں ہیں, جی ہائی کورٹ اور سپریم سپریم کورٹ, کورٹ. جی یہ دو آئینی عدالتیں ہیں. جی اچھا, اس میں میری ایک سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ 3 ججز, 5 ججز, 7 ججز بٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ جی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیسائیڈ کریں گے. جی اب کانسٹیٹیوشنل میٹر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے الگ کورٹ کیوں چاہیے؟ یہ کورٹ موجود ہے, انہیں میں سے آپ 4 جج, 5 جج, 6 جج, جتنے بھی آپ بینچ بنا مناسب دیتے. ہیں جی ایک بینچ بنائیں, اس جی کو بٹھائیں وہ. اور پہلے بھی ایسا ہوتا ہے, جی کانسٹیٹیوشنل میٹر جو ہوتی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے, جی وہ کون سی بالکل. سول کورٹ جا کے ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو یہ ایک اپنے لوگوں کو, وہی والی بات ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازنا ہو, جب بٹھانا ہو, بندے تو میں نے ہی بٹھانے نا, جی کورٹ تو وہی انہیں لوگوں نے چلانی ہے نا. اگر یہ بندے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے فیصلے ٹھیک نہیں کر پا رہے, کیا وہ جگہ بدلنے سے یا نام بدلنے سے یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو سر یہ حکومت وقت میں اپنی انا کی وجہ سے بنا رہی ہے یا اپنے ذاتی فیصلوں کی وجہ سے؟ اپنی 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 ذاتی اپنی ذاتی مفادات. مفادات ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اگر اس آئین کو ہم نے تباہ کرنا ہے, اس ملک کو ہم نے تباہ کرنا ہے, تو پھر ہم اس طرح کے فیصلے کریں گے جو نہ ہمارے آئین کے مطابق ہیں, نہ ہمارے کوئی اخلاقیات کے مطابق جی ہیں. یہ دیکھو, ایک بندے کو آپ نے اوپر لانا ہے, اس کو پروٹیکشن دینی ہے, یا اپنے چند من پسند لوگوں کو وہاں بٹھانا ہے, تو یہ کریں. سر افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نئی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. آپ نے خود ہی کہہ دیا, میں اب نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, جی تو اب آپ نے کہہ دیا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ابھی پیٹ نہیں بھرا. جی کچھ چیف جسٹس بلوچستان تھے, وہاں سے اوپر ہے, آپ چیف جسٹس ہیں, عزت کے ساتھ جائیں, اپنے بچوں میں رہیں. اب ضروری ہے کہ اس نے, پوری قوم چیخ رہی ہے, جی پورے وکلا برادری کھڑی ہو گئی ہے, جی لیکن اس بندے کو ابھی تک یہ خیال نہیں آ رہا کہ میں اپنا جو ایک کارہائے منصبی تھا اس کو ادا میں نے کر لیا اور اب میں گھر جاؤں. جی. لیکن وہ بضد ہے, وہ تو ملا سر ہوا آپ کی گورنمنٹ کے نظر ساتھ. میں منصور علی شاہ صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ جی وہ ایک بہت آنریبل جج ہے. ویسے تو میں کہتا ہوں سارے ہمارے, جیسے میں جی نے جی کہا ہمارے ججز آنریبل ججز, بہت کمپیٹنٹ جج ہے. انشاءاللہ ہم, میں امید کرتا ہوں کہ ہم وکلا برادری جو وہ کامیاب ہو جائیں گے, اور کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنے دے گا اس گورنمنٹ نے جس وجہ سے ہماری جوڈیشری پر ایسی زیادہ ہے. انشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس 25 کے بعد 26 کو جی. انشاءاللہ منصور علی شاہ صاحب ہوں. سر آپ کے خیال میں عدالتوں کو کیسے فعال بنایا جائے؟ عدالتیں فعال ہیں جی, لیکن وہی بات کہ عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں اپنی مرضی, آزادانہ مرضی سے. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں آیا, میں نے اپنی مرضی کی جج لگانا شروع کر دی, اور سب سے المیہ کی بات یہ ہے کہ پوری جوڈیشری چیخ رہی ہے کہ مداخلت ہے. اسلام آباد جوڈیشری چیخ رہی ہے, جی اس کے بعد چاروں بائی جو آپ کے ہیں ہائی کورٹس ہیں, ان سے رپورٹ مانگی گئی, سب نے کہا جی مداخلت ہے. لیکن ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو اتنا خیال نہیں آیا کہ اپنی ہی کورٹس کو جا کے کچھ تحفظ دے. وہ پٹیشن جو سو موٹو نوٹس لے تو لیا تھا, جی. لیکن اس کے بعد اس کا کیا بنا, آج بھی وہ کہیں نہیں. سر اسی لیے یہ بہرحال کرائسس چل رہا ہے ہمارا. سر عمران خان پہ 200 سے زائد کیسز بنانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے ملک میں کا ایک المیہ رہا ہے کہ ہم نے رول آف لا کی بات نہیں کی, ہم رول بائی لا کرتے ہیں. ہم اس قانون کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے, لوگوں کو یہ کرنے کے لیے. اب جتنے بھی یہ کیسز بنے عمران خان صاحب کے ساتھ, جو مین کیسز بنائے تھے جن کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ختم ہو جائے گا, وہ تو ختم ہو سارے چکے. جھوٹے ہو چکے ہیں. وہ جی تو سارے اب عدالتوں نے یا تو ان جی. کو بری کر دیا ہے, یا وہ بیلیں لے لی ہیں, یا اس میں ان کے کیس سزائیں سسپینڈ ہو چکی ہیں. اسی لیے یہ ایک ایسی بھونڈے طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے, ورنہ کوئی کیس بھی جینوئن کیس تو نہیں ہے نا تو عمران سر خان آپ کے کے خلاف. خیال میں خان صاحب کا کیا مستقبل ہے؟ انشاءاللہ واپس آئے گا, اور
قوم کے لیے ایک اچھا حکمران حکومت ثابت ہو۔ وقت کی خواہش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو پابندی لگا دی جائے، اس میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں جی، پابندیاں پارٹی پہ لگائی جا سکتی، انسانوں پہ نہیں لگائی جا سکتی۔ عمران خان صاحب پہ نہیں، اس کی پی ٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا عمران صاحب پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ کسی اور نام سے یہی پارٹی اگر کھڑی ہو جاتی کیا کریں گے یہ گورنمنٹ؟ پہلے بھی پابندیاں لگی ہیں، این پی پہ لگی، وہ پابندی لگی، پھر وہ کسی اور نام سے پارٹیاں آئیں اور وہ چلیں اور آج بھی چل رہی ہیں، تو تو اس آپ طریقے سے کسی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انصاف لائر کے پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ کب تک رہائی ممکن ہے عمران خان کی؟ دیکھو جی، لڑائی انشاءاللہ میں کہتا ہوں جلدی ختم ہوگی۔ وہ ایک رہائی اسوب وہ ایک مضبوط اعصاب کا بندہ ہے جی اور انشاءاللہ وہ جلدی آئے گا سر، اپنی قوم میں۔ غزہ پہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا، ایسے میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ اس میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، تو ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ایک سال ہو گیا جی مسلسل ان پہ بمباری ہوئی، جی 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کا اسرائیل نہیں ہے، کروڑوں کا ملک نہیں ہے، وہ چھوٹا سا ملک ہے اور ہمارے 57 ملک جی اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اور مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا کوئی ملک کوئی بات نہیں کرتا۔ اب بھی ہم دیکھیں کہ 57 ملکوں نے کتنی کوئی اخلاقی طور پہ چلو مالی امداد نہ کرتے، اس کی پریکٹیکل اس کی نظر کتنے طرح لوگوں نے اس کی بات کی ہے، وہاں ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہماری بچیاں شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن سر، حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کا دورہ بیرون ملک میں آواز اٹھائی ہے فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے، اور ہمسایہ ممالک کو منہ توڑ جواب بھی دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درست اقدامات ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ایک ایک سال کے بعد انہوں نے ہماری آواز بلند کی ہے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ جی اچھا اقدام ہے، ہونا چاہیے، اس کے عملی اقدامات بھی ہمیں آگے نظر آنے چاہیے، لیکن امپلیمنٹیشن بھی نظر آئے سر۔ جس طریقے سے ہم ایک اسلام کے نام پہ ہم آئے تھے، جو ملک کا جو اٹامک انرجی، جو اٹامک ہمارا ایک ملک ہے، اس طرح کا ملک، اور پچھلے ایک سال سے ایک ہمارے شہداء وہاں، وہ ہمارے جو مظلوم ہیں فلسطینی، وہ اس طرح کی فیس کریں، تکلیف تو ہے نا بڑا۔ سر، آپ کے خیال میں کشمیری مجاہدین کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ رنگ لائیں گی انشاءاللہ، لیکن اس کا بھی وہی بات ہے کہ جس طرح کا کشمیر کا مقدمہ ہمیں لڑنا چاہیے تھا ہم نہیں لڑے، کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری آئی، ہمارے حکمرانوں نے وہ کمزوری دکھائی، جس کی وجہ سے آج تک وہ ہم جو کشمیری آزاد ہونے چاہیے تھی، جو جتنا کشمیر ہم آزاد کر بیٹھے تھے اس کو بھی ہم اس طریقے سے نہیں چلا پا رہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری گورنمنٹس کی کہیں نہ کہیں کمی ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی پرابلم ہے، اس طریقے سے ہم اپنی عوام کو ساتھ دے کے نہیں چل پا رہے، اور اس طرح ہم اپنی کشمیری عوام کو وہ آزادی نہیں دلا سکتے۔ سر، کشمیر کے 77 برس کشمیر میں یوم تاسیس جاری، شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ جی میں کہتا ہوں کہ جو جس رتبے پہ ہمارے کشمیری اپنے بھائیوں نے قربانیاں دی ہیں، جس رتبے وہ پہنچے ہوئے ہیں، اس کا کوئی الفاظ میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، ایک عظیم قربانی انہوں نے دی ہے، ابھی دے رہے ہیں اپنے، جس دن جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اپنے سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے ایک لینڈ ڈرا کی گئی، کتنے لوگ ان کے اس سائڈ پہ رہ گئے، آج وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے عزیز و اقارب کتنی وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں جموں کشمیر میں۔ تو بہرحال ایک پیغام تو ہے کہ یہ ایک بہادر قوم ہے، لیڈر قوم ہے، ایک ایسی قوم ہے جس نے اپنی سب کچھ قربان کر کے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں تو ان کو سلوٹ ہی کروں گا، سر، سلام ہی کروں گا۔ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ خدا را کوئی اسلام کو جو سبق ہے نا وہ سیکھیں، اور ان کے لیے کچھ کریں، اخلاقی طور پہ کریں، ان کے لیے جا کے کوئی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پہ آواز بلند کریں، سارے ممالک اکٹھے ہوں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو سر۔